جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ مثال دیکھنی ہے تو آئیے بارگاہ عمر میں چلتے ہیں۔ سیدنا عمر ہے، شاعر نے کیا کہا؟ جو نبی سے آشنا ہو گیا، یعنی جس نے نبی کی ذات کو جان لیا، اس کا دل جو ہے کوئی ایسا ویسا دل نہیں رہا، اس کا دل جو ہے آئینہ بن گیا ہے۔ ہم دور نبوی میں چلتے ہیں، ذات عمر ہے، میٹنگ بیٹھی ہے، کیا میٹنگ بیٹھی ہے کہ محمد نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بڑا برا بلا کہا ہے۔ محمد نے جب سے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے تو لوگ محمد کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ عمر بڑے پیش میں ہیں اور سب کی باتیں سن کر جو ہے ارادہ بناتے ہیں۔ کیا ارادہ بناتے ہیں؟ آج جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر کر ہی مانوں گا، تاکہ یہ جو اسلام کی ہوا چلی ہے یہ بند ہو جائے۔ بیٹھ کے اب گھر سے نکلتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں ایک صحابی نبی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر اتنے غیظ میں، اتنے غضب میں، اتنے غصے میں جا کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو کہتے ہیں بھئی میں آج محمد کا معاملہ جو ہے وہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی رسول جب یہ بات سنتے ہیں تو فکر میں ہو جاتے ہیں، اچانک نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تو بعد میں لینا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے فاطمہ بنت خطاب کی خبر تو لے لو۔ فاطمہ بنت خطاب کون ہے؟ حضرت عمر کی بہن ہے۔ کیا کہا نبی صحابی رسول نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے فاطمہ بنت خطاب کی خبر تو لے لو، وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے، راستہ دارالارقم کی طرف تھا، بیت الارقم جانا تھا ان کو، حضرت ارقم کے گھر جانا تھا جو اسلام کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ تو حضرت عمر راستہ تبدیل کر کر فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف جو ہے نا چل دیتے ہیں۔ جب چل دیتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر ایک صحابی رسول آپ کے بہنوئی کو اور آپ کی بہن کو جو ہے قرآن پاک سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ دروازہ کھولو۔ جب بہن سنتی ہے کہ بھائی آیا ہے تو بھائی کے بارے میں بہن سے اچھا کون جانے گا؟ بھئی بہن جتنا اچھا بھائی کو جان سکتی ہے اپنے، شاید کہ کوئی جانے، کیونکہ بہن وہ ہوتی ہے جو ماں کے بعد ہوتی ہے۔ اس نے ہر طور پر اپنے بھائی کی تربیت کی ہوتی ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ بہن ماں کے بعد اگر سب سے زیادہ پیار کرنے والی، اپنے بھائی کو سمجھنے والی کوئی ذات ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بہن ہے۔ بیوی کا معاملہ ایک الگ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف جب دیکھتے ہیں کہ عمر ہے، آواز کے اندر غضب ہے، غیظ ہے، معاملہ خدا ہی جانے کیا ہوگا۔ خیر بھاگتے ہوئے ان صحابی رسول کو دھکا دیتی ہے اور دروازہ کھولتی ہیں۔ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی تاخیر کیوں کر دی تم نے دروازہ کھولنے میں؟ کیا مسلمان ہو گئی ہو؟ تو بھئی عمر، سیدنا عمر کا جلال بڑا مشہور ہے، اتنا جلال مشہور ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن فاطمہ بھی تو بنت خطاب ہے، خالی عمر کوئی ابن خطاب وہی ہے، فاطمہ بھی تو بنت خطاب ہے۔ بھئی جو خون عمر کی رگوں میں ہے وہی خون فاطمہ کی رگوں میں ہے، وہ عمر ابن خطاب، یہ فاطمہ بنت خطاب۔ بہر کیا پہلے تو کوشش کرتی ہیں ایسی بات بن جائے، آخر میں جب عمر زبردستی کرتے ہیں اور جب چہرے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور رخسار سے خون پھوٹتا ہے، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے جیسے کہ ابن اسحاق ہیں، ابن ہشام ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ کان میں سے خون بہہ نکلا۔ تو آخر میں مجبور ہو کے کہتی ہے ہاں میں ایمان لے آئی ہوں، بتاؤ عمر کیا کروں گا تم؟ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی بیٹی خطاب کی ہوں، اگر تم میں جرت ہے تو مجھ میں بھی یہ جرت ہے کہ میں حبیب کبریا پہ ایمان لوں۔ یہ جملہ سننا تھا عمر کی غیرت جاگ جاتی ہے۔
غیرت جب عمر کی جاگتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بہن جو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتی ہے، آج یہ میرے مقابلے میں ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے محمد کے دین میں۔ اس وقت صحابی رسول آپ کو یعنی کہ فاطمہ کو، آپ کے شوہر کو، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیاتیں تھیں وہ سکھانے تھیں، اتنا سننا ہوتا ہے، آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، عمر کی دل کی دنیا کے آنا تبدیل ہو جاتی ہے، عمر کے دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک کے بارگاہ میں لے چلو، مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بہرکیف صحابی رسول فاطمہ بنت خطاب، آپ کے شوہر، آپ چلتے ہیں، دارالارقم پہنچتے ہیں۔ دارالارقم میں اس وقت حضرت حمزہ وہ ایمان لا چکے تھے، حضرت حمزہ وہ ایمان لا چکے تھے، عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، گریبان جو ہے وہ عجیب کیفیت میں ہے، چہرے کے حالات الگ ہیں، تو نبی پاک نے چونکہ عمر کے لیے دعا فرمائی ہے۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ سے ذکر بھی کیا کیونکہ اس شعر کی تشریح ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو پوچھتے تو حضرت حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آئے، تو صحابہ جو ہے نا خوف کا ایک ماحول بن جاتا ہے، حضرت عمر کی بڑی دہشت تھی لوگوں میں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک 39 مسلمان تھے، حضرت عمر 40 میں مسلمان تھے۔ بہرکیف حضرت حمزہ کہتے ہیں اگر اچھے ارادے کے ساتھ آیا ہے تو فلاح پائے گا، اور اگر برے ارادے کے ساتھ آیا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی لمبی۔ بہرکیف عمر بارگاہ نبوی میں پہنچتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں اے عمر کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اے عمر اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمان لانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شاعر نے کہا ہے نا عمر چلے بہن کے گھر، دل میں یہ سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم اس کا سر جو ہے نبی کے دین پر، سنا ہے قرآن کو خدا کے اس کلام کو، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ بارگاہ رسالت میں عمر ہے اور کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ سارے صحابی یہ بات سنتے تو ایک نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے، تمام صحابہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ وادی جو ہے جہاں دار ارقم تھا، حضرت ارقم کا گھر تھا، وہ وادی جو ہے نعرے تکبیر و رسالت سے گونج اٹھتی ہے۔ آخر میں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ یا ہم خدا واحد کو ماننے والے نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں اے عمر تم سچے ہو، اے عمر تم حق پر ہو۔ تو پھر عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم ایسے چھپ چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم ایسے گوشہ نشینی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں، جب ہم سچے ہیں تو ہمیں تو بیت اللہ میں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں تو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنی چاہیے، ہم یہاں کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ تو اسلام میں اعلانیہ طور پر جو سب سے پہلی عبادت کی گئی حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کی گئی۔ تو یہاں جو شاعر نے کہا نا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئے نہ ہو گیا، عمر کا دل نبی سے آشنا ہونے کی دیر تھی، جو قدورت تھی وہ دور ہو گئی، اور عمر ایسے مشیر نبی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو نبی کا خلیفہ بنایا۔ تو شاعر نے کیا کہا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئے نہ ہو گیا۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، 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 جو نبی کا
ہوا وہ میرا بن گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا بن گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ اور عمر کو یہ جو مرتبہ ملا کس بنا پہ ملا؟ عمر نبی کے بن گئے تو خدا کے بن گئے، اور جب تک نبی سے آشنا نہ تھے تو کوئی مقام نہ تھا عمر کا، نبی سے جڑے تو اللہ نے کیا کیا؟ مقام عطا فرما دیا۔ اس کے بعد اگلے مصرے میں شاعر کہتا ہے معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ